قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. یعنی انڈو پاک میں اکثر قرآن اس سورت کا نام بنی اسرائیل زیادہ معروف ہے، جبکہ عرب ورڈ میں اس کا نام سورۃ الاسراء زیادہ کامن ہے. جیسے سورۃ توبہ کے دو نام تھے، سورۃ براءہ بھی اور سورۃ توبہ بھی. اسی طرح اس کے بھی دو نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی اور سورۃ الاسراء بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خاکہ اپنے ذہن میں لائیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے عام الفیل، یعنی جس سال ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا، حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا کہ کعبے کو مسمار کر دے ہاتھیوں کو لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے ہی میں اس کو مسمار کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس حال میں کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے، دادا کی کسٹڈی میں چلے گئے ڈائریکٹ، اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہوا. پھر ایک تایا زبیر خاندان کا سربراہ بنا، جلدی اس کا بھی انتقال ہوا، تو فائنلی ابو طالب خاندان کا سربراہ بن گیا. ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ادا کر دیا. یعنی خاندانی نظام، یہ بھی سیرت النبی کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جس کا شہروں میں کوئی وجود نہیں ہے. دیہات میں آپ جائیں گے کسی دوست کے ساتھ، اس کے دیہات میں کوئی ایکس وائی زی گزر رہا ہو، یہاں تک کہ کوئی خاتون گزر رہی ہو، تو آپ اس کو پوچھیں گے یہ کون ہے، تو اس کا نام بھی آپ کو بتائے گا، اور یہ بتائے گا سب سے پہلی بات کہ کس خاندان کی ہے یا کا ہے. یہ گجراں ہے، ڈوگراں ہے، راجپوتاں ہے، رائیاں ہے، جٹاں ہے، یعنی یہ پہلا تعارف اس کا یہ ہوگا. پھر یہ کیسے لوگ ہیں، یہ بندہ کیسا ہے، یعنی سارا شجرہ نسب ہر شخص کو معلوم ہوگا. شہروں میں ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور ہر شخص جو ہے اپنے قبیلے اور خاندان سے پہچانا جاتا تھا. مکہ مکرمہ ایک ہی قبیلے کا شہر تھا، قریش. اس میں کئی خاندان تھے، جیسے ہمارے ہاں یعنی خاندان جو ہیں وہ کے نام، لالے کے، مانے کے، خیر محمد کے، فلانے کے. یہ کیا ہے، یہ یعنی بڑے قبیلے کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی پہچانیں ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے، ہاشم کے بچے، تو بنو ہاشم کا سربراہ ابو طالب تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ادا کیا. کسی کو آپ کے پاس نہیں پھٹکنے دیا. اس کی زندگی میں اگر آپ پر کوئی تشدد کر سکا تو وہ اپنا ہی تایا تھا، ابو لہب اور اس کی بیوی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرتے تھے، لیکن باہر کے کوئی شخص جو ہے وہ حضور کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکا. سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا. یعنی اس سے بالکل پہلے کیا تھا، یعنی محرم 7 نبوی سے لے کر محرم 10 نبوی تک 3 سال کا بائیکاٹ ہے بنو ہاشم کا، جو قریش نے کیا تھا. وہ بھی کیوں کیا، ان کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارے حوالے کرو، محمد کو ہمارے حوالے کرو. میں نے کہا نو وے. اس نے کہا جی ہم تیرے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے. اس نے کہا کر دو. تو 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، ویری سویئر بائیکاٹ، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے وہ بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. تو محرم میں باہر آئے، اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے دیکھنے پڑے. پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، پھر ابو طالب کا انتقال ہوا. اب وہ خاندانی نظام جو، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ٹاپ کی سیٹ وہ خالی نہیں دے سکتی.
عبد المطلب کا انتقال ہوا تو زبیر خاندان کا سربراہ بنا، زبیر کا انتقال ہوا تو ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا، اور اب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا۔ ابو لہب نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ ہے نا اللہ کی شان کہ ایک چچا جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ پورے شہر سے لڑائی مول رہ رہا ہے اس بچے کے لیے، اور دوسرا آتے ہی آپ کو خاندان سے نکال رہا ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں قریش کی طرف سے تو فیصلہ ہو چکا تھا آپ کو قتل کرنے کا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے 2-3 سرداروں سے پناہ مانگی، انہوں نے پناہ نہیں دی، تو آپ طائف تشریف لے گئے، اور وہاں 3 بھائی تھے، ان کی جائیدادیں تھیں اور اچھی ریپوٹیشن تھی ان 3 بھائیوں کی، تو آپ انہی کے پاس گئے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت قبول نہیں کی، ایمان نہیں لایا آپ پر، اور آپ کو کوئی سپورٹ نہیں دی، پناہ نہیں دی، بلکہ آپ پر پتھراؤ کرایا، آپ کی پنڈلی کا نشانہ باندھ کر نوجوان لڑکوں نے پتھراؤ کیا، آپ کی پنڈلیوں میں سے اتنا خون بہہ گیا کہ آپ پر غشی طاری ہوئی، اور پھر آپ کے خادم جو ساتھ تھے وہ آپ کو اٹھا کے لے آئے ایک باغ کے اندر، جہاں آ کر آپ کو ہوش آئی ہے، یعنی پورے انکانشیس شاید ہوئے ہی نہیں تھے، لیکن بہرحال جو نیم وشی کی کیفیت ہوتی ہے، وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناجات کی ہے، پڑھنے والی مناجات ہے، کوئی سیرت کی کتاب آپ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں سے پورا ٹیکسٹ اس کا مل جائے گا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ کام کر کے شکوہ کرتا بھی انسان اچھا لگتا ہے نا، ہم نے دین کا کام بھی کوئی نہیں کیا، ہم شکوہ کرتے بھی کہ قابل نہیں ہے۔ کس منہ سے کہے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ یہ ہم پر جو سارے کتے جو ہیں وہ بھونک رہے ہیں، ہمیں ان کا سد باب کر، کہہ سکتے ہیں ہم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ اس بات کا یقین کسے ہو سکتا ہے کہ اگر طائف والوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، انہوں نے خود نہیں مارے، اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی جنبش نہیں کرتا۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں کہ ان کے بھائیوں نے نہیں پھینکا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھینکوایا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں حکومت میں سے نکال کے کہاں لے کے جانا چاہتا تھا؟ مصر کے ہائیسٹ ایوان میں پہنچانا چاہتا تھا، کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ لہذا طائف والوں سے شکوہ نہیں کیا، حضرت جبرائیل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے کہ اجازت دیں تو ہم ان کو پیس دیں، آپ نے کہا نو، لیکن وہ تو شکوہ کیا ہے، لیکن وہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا، لہذا فوراً نے کہا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اسی مناجات کے اندر ہے آگے جا کے کہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب چونکہ آپ کی زبان مبارک پر یہ پہلی اور آخری فریاد تھی تو اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، فوراً جواب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ہے، لیکن ایک احساس ہوتا ہے نا بلا کر، کیوں بلایا؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا بالفرض، اس کو ضرورت نہیں ہے مجھ سے پوچھنے کی، لیکن اگر مجھ سے مشورہ کرتا کہ معراج کب کراؤں، تو میں کہتا کہ جی پہلی وحی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا، پنڈال سجتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوتے، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سٹیج پہ تشریف لے جاتے اور وہاں پر آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الی آخر۔ تو میرا خیال تو یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو ٹھیک جانتا ہے، کب کوئی کام کرنے کا ہے اور کیسے کرنے کا ہے، ہی نوز دا بیسٹ۔ اب بلایا، کیوں بلایا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکلی، وہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے نا،
کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں بیتے جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مستہم الباساء والضراء والزلزلوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، او یس، اللہ کی مدد قریب ہے. اس لیے بلایا تھا معراج پر. پھر اس سفر کے 2 حصے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس سفر کے 2 حصے بنائے. پہلا زمینی سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اب چونکہ اس صورت میں، یہ صورت بنی اسرائیل نام ہے نا اس کا، بنی اسرائیل کی تاریخ کے ادوار کا ذکر ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسرائیل کے کعبے میں، بنی اسرائیل کے قبلے میں جا کر نماز پڑھانا انڈیکیشن تھی کہ اب تمہارے بھی امام یہی ہیں. مکے والوں کے امام تو بننے ہی والے ہیں، اب تمہارے امام بھی وہی ہیں. اس کا یہاں پر ذکر کیا. باقی جو معراج کا آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر آپ کو دوسری صورتوں میں ملے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ آپ نے 2 دفعہ دیکھا اصلی حالت میں، ایک دفعہ جبل طور سے اترتے ہوئے، پھر سدرۃ المنتہا کے بعد. یہ کیا تھے؟ وہ تذکرے تھے. لیکن یہاں صرف پہلے حصے کا ذکر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. نشانیاں تو وہاں بھی دکھائیں اور اوپر 7 آسمانوں پر بھی جا کے دکھائیں. یعنی ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بیت المقدس میں نماز پڑھوا کر آپ کو واضح کیا اب آپ پوری نوع انسانی کے امام ہیں. سارے نبیوں کو بھی وہاں اکٹھا کیا. اور جو آسمانوں پر بلایا اللہ تعالیٰ نے، بہت کچھ دکھایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز تھی اس کی کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا پاس بلا کر تسلی دینا. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ جو ہوتی ہے نا تسلی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یہ بڑی اہم ہوتی ہے. بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں بس یوں ہاتھ کھول کے کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو یہیں رک جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے بلایا کس لیے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکلی تو آپ کو بلا کر ری ایشور کیا کہ نہیں فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں. اب اپنے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف گئے تھے کہ چلو یہاں دال نہیں گل رہی تو دعوت کو لے کے آگے جاتا ہوں. لیکن وہاں ایک دن میں وہ سب کچھ ہو گیا. بات پھر وہی جو حضرت یوسف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی وہ بہت ڈیپ ہے. وی ہیو نو آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ کس سے کیا کرنا چاہتا ہے. یعنی طائف مکے ہی کا سبب تھا اور وہاں بھی مکے والوں کی جائیدادیں تھیں، یعنی ان ادر ورڈ وہ بھی انہیں کا شہر تھا. لیکن آپ کے لیے دار الہجرت بنایا اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو. معراج کب ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے. بہت سی روایات میں کہ 10 نبوی میں ہوئی یا 11 نبوی میں ہوئی. مولانا ادریس کانزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں وہ ساری روایات نقل کر کے آخر میں نتیجہ نکالا ہے کہ 11 نبوی میں ہوئی. اور اگر تاریخ وہی ہے جو معروف ہے 27 رجب، تو رجب تو تقریباً اختتام پذیر ہو گیا نا. 2 دن رہ گئے اور 27 اور اس کے بعد 28 اور 29. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج ہے. اور اس 5ویں مہینے میں ذی الحج کے پہلے ہی ہفتے میں مینا میں قیام جو ہے ظاہر ہے وہ 12 تک ہی ہونا ہوتا ہے نا، تو پہلے ہی عشرے کے اندر کہہ دیجئے مدینے سے آئے ہوئے ان 5 افراد سے ملاقات ہوئی. آپ نے انہیں اپنا تعارف کروایا، وہ پہچان گئے تو یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ان سے پہلے ہم ان پر ایمان لیں. اگلے سال 12 افراد آ گئے اور آپ سے ایک بیعت کی، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، شرک نہیں کریں گے اور اچھی باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے.
اور ساتھ ہی ایک معلم کا تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی معلم عطا کر دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور انہیں ان کے ساتھ معلم بنا کر بھیج دیا. پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھایا انہوں نے. ابھی خاندانوں کا ذکر ہو رہا تھا تو کچھ خاندانی جو روایات ہوتی ہیں، کچھ خاندانی پیشے ہوتے ہیں، کچھ خاندانی خصلتیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں پٹھان، راجپوت، جاٹ، ڈوگر جب تک یہ لڑ بھیڑ نہ لیں تو ان کی روٹی نہیں ہضم ہوتی. اس کے مقابلے میں ارائیں اور شیخ یہ اوائڈ کرتے ہیں لڑائی کو. کیوں؟ وہ محاورہ نا پنجابی کا، واڑیاں دن مرنے بھی ویل نہیں ہوتی. اب کسان نے ایک خاص وقت پر پانی لگانا ہے، ایک خاص وقت پر جو ہے گوڈی کرنی ہے، ایک خاص وقت پر بیج ڈالنا ہے، ایک خاص وقت پر اس نے کھاد ڈالنی ہے اور ایک خاص وقت پر کٹائی کرنی ہے. تو وہ یہ لڑائی جھگڑے افورڈ نہیں کر سکتا. اور شیخ اس کو اپنے کاروبار کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ میری دکان بند نہ ہو، لہذا خام خواب ہو جائے ادھر ادھر پنگے نہیں لیتا اور اپنے کاروبار کی فکر کرتا رہتا ہے. اب اندازہ کیا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ڈرپوک ہے. اور یہی تانا تھا جو دیا تھا عتبہ بن ربیعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ کے ذہن میں بدر کا نقشہ ہو کہ جب عتبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو لے کر میدان میں آیا، سب سے پہلے اس نے کہا آؤ میدان میں کون آتا ہے. تو 3 انصاری صحابی نکل کر سامنے آ گئے. تو اس نے کہا اپنا تعارف کراؤ پہلے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں 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 انصاری ہیں، مدینے کے رہنے والے. وہ چیخا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے محمد ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرواؤ. ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. تو جب حضرت مصعب بن عمیر نے ان کاشتکاروں کو قرآن مجید پڑھایا تو اقبال نے کہا ہے نا کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد. یہ قرآن ایسا کلام ہے جب یہ کسی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ شخص بدل جاتا ہے. جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. اور جب ایک شخص بدلتا ہے تو اس کے لیے پورا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. اب کیا ہو گیا؟ یہ کاشتکار شیر بن گئے اور پورے عرب کے جو ببر شیر تھے بنے پھرتے تھے ان کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ کی پیشکش لے کے آئے. آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے. تو یہ تھی وہ معراج کہ اللہ تعالیٰ نے پاس بلایا اور ری ایشور کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور پھر آتے ہی یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھولی، ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، اور نو ون کوڈ ایور امیجن کہ 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا. ہو گیا. تو یہ ہے معراج. یعنی معراج ایک واقعہ تو ہے ہی ہے، اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے، لیکن ذرا اس واقعہ معراج کو سیرت النبی کے فریم میں فٹ کر کے دیکھیں گے تو پھر اس واقعے کا آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ کیا خوب واقعہ تھا. انہو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، اور اس کو بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنانا. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو انہی لوگوں کی جنہیں سوار کیا تھا ہم نے کشتی پر نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، یقیناً نوح بڑے شکر گزار بندے تھے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا، متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد مرتاؤ گے مرتين 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرو گے ضرور بضرور. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب ان دونوں وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید، تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے ایسے بندے جو سخت جنگجو تھے. فجاسوا خلال الدیار، تو وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں پورے ملک میں، یعنی چن چن کر مارا انہوں نے. وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا ہے. یعنی نبوکڈ-نظر بادشاہ تھا ایک، اس نے آ کر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کے لے گئے.
ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر ہم نے تمہارے لیے دن پھیر دیے، پھر ہم نے پھیر دیے لکم الکرۃ علیہم، غلبے کے ان کے اوپر، وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے تمہاری مدد فرمائی مال سے، اموال سے اور بیٹوں سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور کر دیا ہم نے تم کو تعداد میں بہت زیادہ۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو اب بھی اگر تم بدر پتر بنو گے تو پھر اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا، تو وہ بھی اس کا اثر تمہیں پر پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، لیکن انہوں نے لچھن درست نہ کیے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دوسرا حملہ ہوا، یہ رومن ٹائٹس تھا، بادشاہ روم کا ٹائٹس، اس نے حملہ کیا 70 عیسوی میں، اور اس نے بھی وہی کچھ کیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور اس کی بنیادوں تک کو بھی کھود دیا، تاکہ وہ بگاڑیں تمہارے چہرے اور داخل ہو جائیں مسجد میں کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ تباہ کر دیں ہر وہ چیز جس پر غلبہ پائیں بری طرح سے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کچھ بعید نہیں تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے زیادتی کی، تم نے دہرایا، ادنا، تو ہم بھی اپنی سزا کو دہرائیں گے، اعادہ کریں گے اس کا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب پھر موقع دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اب بھی انسان بن جاؤ اور قرآن مجید یہ ہدایت جو اتری ہے اس کو تسلیم کر لو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یقیناً یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے وہ جو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے ان مومنوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور رہے کافر جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ جو رکوع ہے، جو دوسرا رکوع ہے قرآن مجید اس سورت کا، یہ بہت سے جو بنیادی سوالات انسان کے ذہنوں میں آتے ہیں، میرے اور آپ کے ذہنوں میں بھی آتے ہیں، وہی سوالات کے جن پر علامہ اقبال نے وہ نوجوان کو سپوکس مین بن کے شکوہ کہی تھی، ان میں سے بہت سے سوال جو ہے اب اس رکوع میں آئیں گے۔ بہت ہی یعنی گہرے علم و حکمت سے بھرا ہوا یہ رکوع ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان بڑا عجیب ہے، وہ خیر کے مقابلے میں شر کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے، اور ہم سب کی تصویر یہی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے محو کر دیا، بے نور بنا دیا رات کی نشانی کو۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی روشنی کو ہم نے بنایا روشن۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اس روشنی میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی معاشی جدوجہد کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس لیے کہ تم دنوں اور سالوں کا حساب لگا سکو، یعنی اس کو ہم نے کیلنڈر بنا دیا تمہارے لیے، رات اور دن کے اس نظام کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کے گردن میں لٹکا دی ہے اس کی تقدیر۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کو دکھانے کے لیے، وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم نکالیں گے اس کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب بنا کر، یلقاہ منشورا، کہ پائے گا وہ جسے اپنے لیے کھلی کتاب کی مانند۔ ہمارے اعمال نامے مراد ہے یہاں سے۔ اقرا کتابک، کہا جائے گا پڑھ ذرا اپنا اعمال نامہ۔ اب یہ اعمال نامہ جو ہے، جب میں چھوٹا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، وہ کتنا بڑا اعمال نامہ اور کتنا بڑا رجسٹر ہوگا۔ لیکن اب کمپیوٹر نے اس کا تصور کرنا بڑا آسان بنا دیا
کہ پہلے جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا تو پورے کمرے میں پورا آتا تھا، پھر ڈیسک ٹاپ آ گیا، ٹھیک ہے، پھر پہلے اس کا مانیٹر جو ہے وہ اتنا بڑا اس کا پیٹ پیچھے کی طرف نکلا ہوا ہوتا تھا، اب کیا پھر لیپ ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ جو ہے وہ باریک سے باریک ہوتا چلا گیا، پھر نوٹ بک آ گئی، اور اب یہ کھلونا جو ہم سب جیب میں لیے پھرتے ہیں، اٹس اے کمپلیٹ کمپیوٹر. اور وہ جو گیجٹس ہیں اس کے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی میموری جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی اتنی سی یو ایس بی اب وہ جی بی میں اس کی سٹوریج جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے. پہلے جو ہارڈ ڈرائیو جو ہے آئی تھی تو بہت بڑی چیز معلوم ہوتی تھی کہ وہ 500 جی بی ڈیٹا اس میں سٹور ہوتا ہے، اب وہ اتنی سی جی ایس بی میں بھی آ جاتا ہے. اب پتہ نہیں آگے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے انسان نے. اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے. اب سمجھ میں آنے لگا کہ وہ اعمال نامہ اگر سافٹ ہو تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور وہ سافٹ کہاں ہو، یعنی ہمارے جسم کے اندر ہی، یعنی مختلف جگہ پر وہ سٹوریج ہو رہی ہو، اور پھر انہی کو کلک کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ تصویر دکھانی شروع کر دے. یہ تو میرا خیال ہے نا، یعنی اس کو تو میرے خیال نے بھی کنسیو کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی بیونڈ ہوگی میرے خیالات سے، میری انڈرسٹینڈنگ سے. تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اقرا کتابک. اب ایسا بھی ممکن ہے کہ صرف اعلان ہو جائے اقرا کتابک اور میں اپنا ہی ہاتھ یوں اٹھاؤں تو اسی پر میری زندگی کی فلم چلنی شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہوائی میں کوئی ایل سی ڈی میرے سامنے آ جائے اور اس پر میری فلم چلنا شروع ہو جائے تو اٹس آل پاسبل. لیکن ہم کہیں گے نہیں کہ اللہ ایسے کرے گا ایسے کرے گا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی قدرت ہے. یعنی جو مثالیں میں دے رہا ہوں کمپیوٹر کو اس لیے کہ اب آپ کے لیے کنسیویبل ہو جائے کہ یس اٹ از پاسبل. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو فانما یضل علیہا، تو وہ اپنی ہی اسی پر اس کا وبال آئے گا گمراہی کا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما کننا معذبین، اور ہم عذاب دینے والے نہ تھے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول کو مبعوث فرماتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف رسول بھیجا ہے پھر اس کو موقع دیا ہے ماننے کا، غور و فکر کرنے کا. لیکن جب وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، وہ ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے.